اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 11 اکتوبر 2024 ہم اپنے درس کا سلسلہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 170 سے ہی کنٹینیو کریں گے۔ آیت نمبر 170 میں اللہ نے بیان فرمایا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب بھی ان کو کہا جاتا ہے فالو کرو اس چیز کو جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں بلکہ نتبع، ہم اتباع کریں گے یا اتباع کرتے ہیں، ما الفینا علیہ آباءنا، اس چیز کی جو ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، ہم نے جس پر ہمارے باپ دادا کو پایا ہے، ہمیں جو اچانک سے چیزیں میسر آئی ہیں ہمارے اسلاف سے، ہم اس کے ہی پیچھے چلتے ہیں یا چلیں گے۔ تو اللہ نے آگے فرمایا تھا اولو کان آباؤہم، اگرچہ ان کے باپ، ان کے بڑے، ان کے لیڈرز لا یعقلون شیئا، کسی چیز کے بارے میں عقلوں کو استعمال نہیں کرتے تھے، کسی چیز کی سمجھ نہیں رکھتے تھے، ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ ہدایت کو حاصل کر سکے تھے۔ یعنی یہاں پر اللہ نے سوال کر کے اس کے اندر جواب دیا کہ اگر ان کے باپ دادے، ان کے بڑے، ان کے سردار، ان کے لیڈر، اگرچہ ان کے پاس عقل نہیں تھی، وہ اپنی عقلوں کو استعمال نہیں کرتے تھے، نہ ہی ہدایت یافتہ تھے، تو کیا تب بھی یہ ان کے ہی پیچھے چلتے رہیں گے؟ تو اس آیت کے ضمن میں ہم لوگوں نے قرآن کے مختلف مقامات کا جائزہ لیا تھا کہ جن مقامات پر انہی الفاظ کو مختلف پیرائے میں بیان کیا گیا، اور اس کے اندر اور بھی مختلف الفاظ قرآن نے استعمال کیے، جیسے کہ یہاں پر الفینہ آیا ہے، کسی مقام پر قرآن نے ما وجدنا علیہ آباءنا استعمال کیا۔ تو بہت تفصیل سے ہم نے اس پر بات کی تھی کہ قرآن اسلاف پرستی کی مذمت کرتا ہے، بار بار اس کا رد قرآن بیان کر رہا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو لوگوں کے اندر سرایت کر گئی تھی، آج بھی یہ معاملہ ایسا ہی ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ جو تقلید کی، آبا پرستی کی، اسلاف پرستی کی مذمت پر کمر کس لیتے ہیں کہ فلاں فرقہ، فلاں امام کی تقلید کے اندر اپنی عقلوں کو بالائے طاق رکھا ہوا ہے، ان کو سمجھاتے ہوئے یہی آیات پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں تو وہ خود بھی شخصیت پرستی کے اندر بہے جا رہے ہیں، وہ خود بھی جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو کسی بڑے شخص کے نام کے ساتھ کوئی دلیل پیش کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دلیل تھی جس کے اوپر انتہا ہو جائے گی، یہ آخر الامر تھا، یہ فیصلہ کن قول تھا جو فلاں امام کی طرف سے پیش کر دیا گیا۔ میں نے پچھلے سیشن کے اندر بھی اس کے اوپر مختلف مثالیں بیان کی تھیں۔ کتنے ایسے مسائل ہیں جن کے بارے میں ہمارے پاس نہ تو قرآن کے اندر کوئی آیت موجود ہے، نہ ہی ہمیں اس بارے میں کسی روایت سے کچھ معلوم ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس اس کے بارے میں قول سلف موجود ہوتا ہے۔ اس قول سلف کی روشنی میں ہم وہ عمل انجام دے رہے ہوتے ہیں، اور ایسے انجام دے رہے ہوتے ہیں کہ گویا کہ وہ قول سلف ایک دلیل کی حیثیت رکھتا ہے، جو میں نے پچھلے سیشن میں بیان کیا تھا کہ ہمارے ہاں دلیل کی جب بات کی جاتی ہے تو 4 سورسز بیان کرتے ہیں۔ پہلی سورس قرآن، پھر دوسری نمبر پہ حدیث، تیسرے نمبر پہ قیاس، اور پھر اجماع کی بات کی جاتی ہے۔ تو قیاس کے تو کچھ لوگ خلاف کر بھی لیتے ہیں، لیکن اجماع کے اوپر تو تمام لوگ
دعویٰ پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ اجماع سے اگر ثابت ہو جاتا ہے تو وہ مسئلہ مسلم تسلیم کیا جائے گا کہ ہاں یہ دلیل ہے۔ جو میں نے بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ پوری کتاب لکھی ہوئی ہے، کوئی نہ تو روایت پیش کی ہے اس کے اندر، نہ کوئی آیت پیش کی ہے، اس کے اندر انہوں نے صرف اقوال سلف کو پیش کر کے یہ سمجھ لیا کہ میں نے اپنا کام مکمل کر لیا، جس وجہ سے میں نے کتاب لکھی تھی اس کا حق ادا ہو چکا ہے۔ جو میں کئی مرتبہ بیان کرتا بھی رہتا ہوں نا کہ نماز کے کتنے مسائل ہیں جس کے بارے میں کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ آیت کا تو میں ذکر کر ہی نہیں رہا ہوں، کیونکہ نماز کے بارے میں جب بات آتی ہے تو قرآن میں نہ تو نماز کا لفظ موجود ہے، نہ ہی نماز کے ارکان کے بارے میں کوئی تفصیل میسر آتی ہے۔ تو قرآن کی آیات کا تو میں ذکر ہی نہیں کر رہا، اس لیے میں نے ڈائریکٹ بات حدیث کی کر لی ہے، کیونکہ حدیث کے اندر ہی اس کے بارے میں وافر مقدار میں مواد موجود ملتا ہے ہمیں۔ تو کتنی باتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں کوئی حدیث موجود نہیں ہے، لیکن اقوال سلف سے وہ دلیل پیش کر کے اس کے اوپر عمل کیے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کہیں یہ نہیں لکھا کسی روایت کے اندر کہ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو آپ کے کپڑے بے پاک ہونا، جائے نماز کا پاک ہونا، یہ نماز کے صحیح ہونے کی بنیادی شرط ہے۔ کہیں بھی کسی حدیث کے اندر یہ نہیں لکھا، لیکن اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ اگر میرے کپڑوں کے اوپر کوئی گندا پانی آ گیا ہو، میں اپنے کپڑوں کو اونچا کر لوں، کہ راستے میں چلتے ہوئے گندا پانی لگ گیا، ناپاک پانی اس کو میں شمار کرتا ہوں، میری نماز صحیح نہیں ہوگی۔ جائے نماز کی اور بڑا خیال رکھا جاتا ہے، اس پر بڑی بحثیں کی جاتی ہیں کہ کسی نے اگر گھاس کے اوپر نماز ادا کر لی ہے، اور گھاس کیونکہ گوبر سے تیار کی جاتی ہے، جانوروں کی گندگی سے تیار کی جاتی ہے، فضلے سے تیار کی جاتی ہے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ میری نماز ضائع ہو رہی ہو۔ اس کے اوپر باقاعدہ پوری بحثیں اور سوالات چل رہے ہوتے ہیں۔ کہیں نہیں لکھا کسی روایت کے اندر کہ آپ کی جائے نماز اس کا پاک ہونا نماز کے شرائط میں آتا ہے۔ آپ تو شرائط مانتے ہیں تو شرائط کے لحاظ سے دلیل بھی ایسی ہونی چاہیے، لیکن چونکہ یہ قول سلف ہے تو جس کی بنیاد پر اس پر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ نماز کے شرائط میں کعبے کی طرف، قبلے کی طرف رخ کرنا یہ شرط گمان کیا جاتا ہے کہ اس کے بغیر نماز آپ کی درست نہیں ہو سکتی ہے۔ کسی روایت میں تو نہیں لکھا کہ یہ شرط ہے کہ اس کے بغیر نماز ممکن ہی نہیں ہو سکے گی، تو اس پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ بتائیے پھر یہ اگر شخصیت پرستی نہیں ہے، یہ اقوال سلف کے باتوں کے پیچھے چلے جانا نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ وہ لوگ جو اس کے خلاف بات کرتے ہیں وہ بھی اسی روش پر گامزن ہیں، بس ان کے امام الگ ہیں، ان کی امام الگ ہیں، ان کی شخصیات الگ ہیں، ان کی شخصیات الگ ہیں۔ وہ کسی اور پیرائے میں تقلید کر رہے ہیں، وہ کسی اور پیرائے میں تقلید کر رہے ہیں، لیکن کر رہے ہیں، خالی نہیں ہیں وہ تقلید سے۔ انہوں نے فلاں امام بنائے ہوئے ہیں تو انہوں نے گلی محلے کے 4 امام کو چھوڑ کر کسی اور امام کو اپنا رہبر مقرر کیا ہوا ہے کہ اس کے مطابق چلوں گا۔ اس میں جو بنیادی عنصر قرآن نے بیان کیا بار بار، ما الفینا علیہ آباءنا، یعنی جو قدیم چلا آ رہا ہے اس کے پیچھے ہم چلیں گے۔ آج کے زمانے میں لکھی ہوئی کوئی کتاب وہ اپنا اثر اتنا نہیں رکھتی ہے جتنا اثر وہ کتاب رکھتی ہے کہ جس کے پنے بھی پھٹے ہوئے آپ کو مل جائیں۔ اس کی جو تاثیر ہوگی، اس کو کھولنے کے بعد جو آپ کو مٹی کی دھانسیں چڑھ رہی ہوں گی، اور جو آپ کا جوش اور ولولہ آپ کے اندر پایا جائے گا، اس کا تو مقابلہ کسی کتاب سے ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کے دل کے اندر اس کا تقدس اتنا بڑھ جائے گا کہ ہاں یہ قدیم ہے تو اس میں ضرور کوئی نہ کوئی خاص چیز مجھے مل جائے گی۔ آپ دیکھیں جادو ٹونے کی کتابیں بیان کی جاتی ہیں، جتنی قدیم ہوتی ہیں اس کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے کہ ہاں اس کے اندر تو بڑا بہترین قسم کا ٹونا اور جادو موجود ہوگا، سحر کی بنیاد اس کے اندر موجود ہوگی، عظیم ترین علم اس کے اندر موجود ہوگا۔ ہمارے یہاں بھی مخطوطے پیش کیے جاتے ہیں، فلاں کتاب کا مخطوطہ ہے، فلاں کتاب کا یہ نسخہ ہمیں ملا ہے، فلاں میوزیم کے اندر یہ نسخہ موجود ہے، وہاں سے آپ جا کے دیکھیں کتنا قدیم ہے، اور جتنا قدیم ہوگا اتنا ہی آپ کے ذہن پر وہ غلبہ حاصل کرنے کے لیے اثر رکھتا ہوگا، کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ قدیم زمانے کی کتاب جو 300 ہجری میں کتاب لکھی گئی ہوگی
اس کا اثر آپ کے اوپر اتنا زیادہ ہوگا کہ آج کے زمانے میں لکھی جانے والی کتاب چاہے وہ کتنے ہی اعلیٰ پیرائے کی کتاب ہو، آپ اس کو کبھی اس کا مد مقابل گمان نہیں کریں گے. کیونکہ میں تو کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں نا کہ مذہب میں جو آنکھیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ پیچھے کی طرف ہوتی ہیں، گدی پہ ہوتی ہیں. وہ ہمیشہ اپنے جو قدیم زمانہ ہے اس کو بہتر گمان کر رہے ہوتے ہیں، جو پہلے گزر چکا ہے وہ زیادہ اچھا ہے. اور روایتیں بھی کچھ ایسی کر رکھی ہیں کہ آنے والا زمانہ فتنوں سے بھرپور ہوگا، بھرا ہوا ہوگا. جتنا زمانہ آگے بڑھتا چلا جائے گا فتنے بڑھتے چلے جائیں گے، جو میں نے پچھلے سیشن کے اندر بھی بات رکھی تھی. تو قرآن تو جگہ جگہ اسلاف پرستی کا رد کر رہا ہوتا ہے، تقلید کا رد کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ تقلید تو عربی زبان میں قوف لام دال قلادہ قلادہ، تقلید جس کو آپ کہتے ہیں قلدہ، کسی کے گلے میں کوئی ایسی چیز ڈال دینا جو اس کے ساتھ لگ جائے. جانور کے گلے میں اگر آپ کوئی نکیل ڈال دیتے ہیں، اس کی ناک میں، اس کے گلے میں پٹا باندھ دیتے ہیں، جس کو لگام بھی کہتے ہیں، اس کو عربی زبان میں قلادہ قلادہ کہا جاتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ اس کا ایک معنی ہار بھی ہوتا ہے. جب ہم ان سے بات کرتے ہیں جو اس عمل پر گامزن ہیں، اس پہ عمل کیے جا رہے ہیں، تقلید کے دلائل بھی پیش کرتے ہیں، تو ان سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے قلادہ یا قلادہ یہ ہار کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے کسی کے ہار کو اپنے گلے میں پہن لیا ہے. وہ اس کو پازیٹیو بنا کر پیش کرتے ہیں. قرآن اس کو نیگیٹو بیان کر رہا ہے کہ جب تک یہ چیز آپ کے گلے سے نہیں اترے گی آپ کسی دوسری چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو پائیں گے. آپ ہمیشہ جواب میں یہی کہیں گے، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب بھی کوئی قانون سے خلاف ورزی والا عمل کرتے ہیں، جب بھی حد سے تجاوز والا کوئی عمل کرتے ہیں، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب بھی عدل کے خلاف کوئی عمل انجام دیتے ہیں، قالوا، کیا کہتے ہیں، وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے تو اپنے اسلاف کو اسی کے اوپر پایا تھا، وہ بھی اس معاملے کے اندر ایسے ہی کیا کرتے تھے. واللہ امرنا بہا، بلکہ اللہ نے تو ہمیں اسی کے بارے میں حکم فرمایا ہے. آپ دیکھیں قرآن تو یہاں تک لے کے جا رہا ہے، پوری وضاحتیں پیش کر رہا ہے. واللہ امرنا بہا کہنے والے لوگ، یہ عوام کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ خواص کی طرف سے جو ان کے ذہن میں بھر دیا گیا ہے اس کے بارے میں نشاندہی کی جا رہی ہے. قرآن بتا رہا ہے کہ یہ ان لوگوں کا کام تھا کہ جو مذہبی پیشوائیت تھی، جو بار بار اللہ کے کلام کے خلاف برسر پیکار ہوتی تھی، وہ کہتی تھی واللہ امرنا بہا. کون تھے یہ لوگ؟ مذہبی پیشوائیت تھی جو لوگوں کو یہ بیان کرتی تھی کہ اللہ نے ہمیں اس بارے میں حکم دیا ہے. ہم بھی جب اسلاف کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم بھی یہ کہتے تھے کہ اللہ نے اس کے بارے میں حکم فرمایا ہے. اگر اسلاف کی پیروی ہی کرنی تھی تو اسلاف کی پیروی تو وہ کر ہی رہے تھے پہلے والے بھی، تو پھر ان کو قرآن مذمت کیوں کر رہا ہے اور ما انزل اللہ کی ترغیب فرما رہا ہے؟ درمیان میں دین آگے بیان کیوں کر رہا ہے کہ آپ کو اس کی پیروی کرنی ہے؟ وہ تو اسلاف کی پیروی کر ہی رہے تھے، قرآن کہتا کرتے تھے جو پیروی کر رہے تھے، بلکہ وہ ان کو اور بیان کرتا ہے اس کی پیروی نہ کرو، بلکہ جو اس زمانے میں چلا آتا ہے اس کی پیروی کرتے رہو. قرآن تو کہہ رہا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، وہ تو پیروی سے ہٹا رہا ہے اسلاف کی، وہ تو کہہ رہا ہے پیروی اس کی کرنی ہے جو اللہ نے نازل فرمایا ہے. تو واللہ امرنا بہا کہہ دیا کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں اس کے بارے میں حکم فرمایا ہے جب بھی کوئی فاحشہ والا عمل کیا کرتے تھے. تو اللہ نے تو اس کی شدید مذمت فرمائی ہے. ہم کیا ہے کہ اس کو مزین کر کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. فلاں امام کا نام آ گیا ہے تو اب آنکھیں جھک جانی چاہیے. دین کی مختلف سورسز بنائی ہوئی ہیں خود ہی، قرآن، حدیث، اجماع و قیاس. بتائیں مجھے اجماع و قیاس کا نام. آپ تو چلے یہ مانتے ہیں نا قرآن کے بعد حدیث کو، حدیث میں ہی آیا ہے حدیث کو مانو. کچھ لوگ تو قرآن کی آیت سے بھی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں.
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اس آیت کو دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح کیا کہ قرآن کے ساتھ حدیث بھی دین کی سوچ ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے لیے بیان کر دیجئے جو نازل کیا گیا ہے ان کی طرف۔ تو دلیل میں یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول پر جو نازل کیا گیا تھا اس کی تبیین بھی اللہ کے رسول کی ذمہ داری میں قرآن نے لگائی ہے۔ تبیین کا مطلب کہتے ہیں تشریح، تو تشریح تو عربی زبان کا ورڈ ہے، تفسیر بھی عربی زبان کا ورڈ ہے۔ اللہ نے تبیین کو استعمال کیا ہے، نہ تشریح کو استعمال کیا ہے، نہ تفسیر کو استعمال کیا ہے۔ آپ تفسیر اور تشریح کا لفظ استعمال کیوں کر رہے ہیں، تبیین کا استعمال کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ جب ہم تبیین کا جائزہ قرآن سے لیں گے تو تبیین کتمان کے مقابلے میں قرآن نے بیان کیا ہے، جس سے بالکل واضح ہو جائے گا کہ تبیین کا مطلب کیا ہوتا ہے اور کتمان کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اور قرآن جب خود کہتا ہے قرآن مبین، تو قرآن مبین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو تشریح و تفسیر کا ترجمہ لیتے ہی اس لیے ہیں۔ قرآن تو خود ہی کہہ رہا ہے ہدی للناس، بیان کا لفظ استعمال کیا قرآن نے۔ تو قرآن جب بیان کا لفظ استعمال کر رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ قرآن اپنی ہی تفسیر کسی اور انداز میں بیان کر رہا ہے، یا قرآن کے اندر ہی چیزوں کو بیان کر رہا ہوتا ہے، کھول رہا ہوتا ہے۔ ایک مقام پہ قرآن نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب اللہ نے ان لوگوں سے کہ جن کو کتاب دی گئی تھی میثاق لیا۔ وہ میثاق کیا تھا؟ لَتُبَيِّنَنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ تم ضرور بالضرور اس کو لوگوں کے سامنے آشکار کرو گے۔ بیان کا مطلب ہوتا ہے آشکار کر دینا، نمایاں کر دینا، تاکہ وہ دو چیزوں کے سامنے جو اس کی مماثلت رکھنے والی چیزیں ان میں سب سے ممتاز نظر آنا شروع ہو جائے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور تم اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ کتمان کے مقابلے میں قرآن نے تبیین کو بیان کیا ہے کہ تبیین کتمان کے مقابلے میں آتا ہے۔ کتمان کا مطلب تو ہم جانتے ہیں کہ چھپا دینا، سامنے لے کر نہ آنا۔ تو بیان کا مطلب کیا ہوا؟ تبیین کا مطلب کیا ہوا؟ چھپانا نہیں بلکہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا، اس کو آشکار کر دینا۔ تو قرآن جب کہتا ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اس چیز کو آشکار کر دیں، نہ کہ تفسیر کا لفظ قرآن نے بیان کیا کہ کھول کھول کے بیان کریں، اس کی وضاحتیں پیش کریں، نہیں، بلکہ قرآن تو کہہ رہا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ بات واضح کر دیں، آشکار کر دیں، اظہار کر دیں کہ جو ان کی طرف اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ مطلب قرآن کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیں، کھول دیں، سب کے سامنے اللہ کا کلام کھلا ہوا ہونا چاہیے، کسی سے مخفی نہ ہو۔ اس کو لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب تشریح کرنا نہیں ہوتا، اس کا مطلب حدیث نہیں ہوتا، اس کا مطلب سیکنڈ سورس نہیں ہوتی ہے۔ ورنہ اگر اللہ کے رسول ہی ساری تشریح کر کے چلے جائیں گے، جس کو حدیث کہتے ہیں کہ حدیث نے تشریح کر دی ہے، حدیث نے قرآن کی آیات کی تفسیر کر دی ہے، تو پھر کسی مفسر کے لیے جائز کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تفسیر لکھنے بیٹھ جائے؟ اللہ کے رسول تفسیر کر کے چلے گئے ہیں تو پھر تفسیر کرنے کی ضرورت باقی کیا رہتی ہے؟ یہ تو اللہ کے رسول کی تشریح بیان کرتے ہیں بعد بھی شارحین حدیث بھی پیدا ہو چکے ہیں جو حدیث کی بھی تشریح کرنے میں اپنا وقت و توانائیاں صرف کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ کہتے ہیں کہ یہ خود شرح ہے۔ تو شرح کی بھی شرح کرنے والے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ذرا جائزہ تو لیں حدیث کی کتابوں کی تشریحات جو لکھی گئی ہیں، 40 50 جلدوں کے اندر صرف یہی بیان کر رہے ہیں کہ اس میں اللہ کے رسول نے کہا کیا ہے۔ اس کے نیچے بھی تعلیقات لگی ہوتی ہیں، فٹ نوٹس لگے ہوتے ہیں، ہاں اس نے جو لکھا ہے نا، جو شارحین نے اس شارح حدیث نے جو لکھا ہے، اس کا مطلب بھی یہ ہے۔ یہ سلسلہ لا متناہی ہے، ختم نہ ہونے والا ہے، ہر زمانے میں لکھتے رہیں گے لوگ، آج بھی لکھی جا رہی ہیں، مختلف لوگ تشریح لکھ رہے ہیں، درس لکھ رہے ہیں، فلاں حدیث کی شرح لکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول اگر تشریح کر جائیں اور ایسے ہی چھوڑ جائیں لوگوں کی ثواب دید پر کہ
چاہیں تو لکھیں اور چاہیں تو نہ لکھیں، تو قیمتی سرمایہ تھا، اس کے تو لکھنے کی ضرورت تھی، اللہ کے رسول لکھوا کے جاتے اس کو۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داری میں شامل تھا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اس کے بعد لکھا ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید یہ وہ تفکر کریں۔ تو جب اللہ کے رسول تشریحی کر جائیں گے تو تفکر کی ضرورت باقی کیا رہے گی؟ جو اللہ فرما رہا ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ آیت خود واضح کر رہی ہے کہ تفکر کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صرف لوگوں کے سامنے قرآن پیش کریں گے، لوگ تفکر کرنے کے لیے خود آگے بڑھیں گے۔ رسول تشریح کر جائیں، تفسیر کر جائیں، وضاحت کر جائیں، کھول جائیں لفظوں کو، اس کے بعد تفکر کا نہ آپ کا کوئی واسطہ ہے نہ میرا کوئی واسطہ ہے۔ لعلہم یتفکرون تو بے معنی یہاں پر موجود نظر آ رہا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ آیت ہے کہ جو تمہیں رسول دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں تو رک جاؤ، تو کہتے ہیں حدیث کا جواز نہیں ہے۔ ہاں وہ تو میں بیان کرتا ہوں ابھی اس والی بات کو بھی، تو یہ بیان کر دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ والی آیات کے اندر دلیل پیش کی گئی ہے قرآن کے اندر کہ اللہ کے رسول تشریح کرتے تھے۔ تو وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تو خود واضح کر رہا ہے کہ تفکر کی خود قرآن کہہ رہا ہے دعوت۔ تفاسیر کی کتابیں موجود ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں صحابی نے اللہ کے رسول سے سن کر وہ تفسیر لکھی ہے، تو قرآن کی تفسیر فلاں تفسیر ابن عباس کے اندر آپ جا کے دیکھیں کہ قرآن کی تفسیر کیا ہوگی۔ تو مجھ سے ایک صاحب نے اس کا ذکر کیا، میں نے ان کے سامنے ایک آیت پڑھی، انہوں نے کہا اس کے بارے میں آپ شان نزول دیکھیں نا، اللہ کے رسول کی تفسیر دیکھیں، اللہ کے رسول نے تشریح کیا کی ہے۔ تو میں نے کہا کہیں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ آیت تشریح کی محتاج ہے؟ کیا یہ بغیر تشریح کے اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے؟ قرآن نے کہیں یہ بات کہی ہے؟ اتفاق سے انہوں نے ایک آیت پڑھ دی اور ڈائریکٹ ترجمہ کر دیا۔ میں نے کہا آپ نے اس کی تشریح دیکھی تھی، آپ نے کیسے ترجمہ کر دیا اس کا؟ آپ کو بھی تشریح دیکھنی چاہیے تھی پھر اس کی۔ میں نے کہا وہ تشریح کہاں سے ملے گی؟ کہنے حدیث کی صورتوں میں نے حدیث میں تو ساری تشریحات موجود نہیں ہیں۔ کہنے پھر آپ تفسیر دیکھیں، تفسیر ابن عباس کے اندر انہوں نے اللہ کے رسول سے سن کر تفسیر لکھی ہے، وہ سب سے معتبر ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول سے سن کر انہوں نے تفسیر لکھی ہے، تو آپ تفسیر ابن عباس کہہ کیوں رہے ہیں؟ آپ تفسیر رسول کیوں نہیں کہہ رہے ہیں اس تفسیر کو؟ جب آپ تفسیر ابن عباس کا نام لے رہے ہیں اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے رسول سے منسوب نہیں ہے بلکہ وہ ابن عباس سے منسوب ہے۔ آپ اس کو اللہ کے رسول سے منسوب کر کیسے سکتے ہیں؟ ورنہ ڈائریکٹ کہتے ہیں جیسے کہ آپ اللہ کے کلام کو کلام اللہ کہا کرتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، یہاں پر کوئی نسبتیں نہیں جوڑتے، تو پھر وہاں پر تفسیر ابن عباس کہنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ آپ ظاہر کہیں کہ تفسیر رسول ہے وہ۔ تو سب کی سب یہ جو باتیں بیان کی جاتی ہیں یہ قرآن کی آیات کے بالکل خلاف ہیں۔ اور جو ابھی ذکر کیا گیا میرے سامنے کہ وہ جو آیت آتی ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ، کہ جو اللہ کے رسول آپ کو دیں آپ اس کو لے لیجئے اور جس سے آپ کو روکیں اس سے آپ رک جائیے۔ تو اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول کس کے رسول تھے؟ اللہ کے۔ اور اللہ کے رسول جو اللہ کا پیغام دے رہے تھے وہ پیغام کہاں پر ہے؟ اللہ کی کتاب کے اندر، قرآن کے اندر۔ تو اللہ کے رسول نے قرآن میں جو دیا اس کو لے لیا جائے گا، اور جس سے قرآن نے منع کیا ہے اس سے رک جایا جائے گا۔ بالکل واضح ہے اس آیت کے اندر۔ اور پھر یہ تو ہے بھی سیاق و سباق سے ہٹ کر جو پیش کی جاتی ہے، وما افاء اللہ علی رسولہ سے آیت شروع ہوئی تھی، سیاق و سباق سے کاٹ کر اس آیت کو اگر پیش کیا جاتا ہے تب بھی اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول جو قرآن دے رہے ہیں اس کو لے لیجئے، اور قرآن کے علاوہ جن چیزوں سے منع کر رہے ہیں اس سے رک جائیے۔ خود مسلم کی روایت میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ قرآن کے علاوہ جو کچھ ہے اس کو مٹا دیجئے۔ فَلْيَمْحُوهُ کے الفاظ آئے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر تشریح کر رہے ہیں حدیث کے ذریعے تو کریں نا تشریح۔ اللہ کے رسول نے قرآن دیا، آپ قرآن لے لیجئے۔ اللہ کے رسول نے قرآن کے علاوہ جو کچھ تھا اس کو مٹانے کا حکم فرمایا، آپ مٹا دیجئے۔ آ جائیے نا قرآن کی آیت کے اوپر، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ باقاعدہ روایت ہے، میں ایسی ہواؤں میں تیر نہیں چلا رہا، مسلم کے اندر باقاعدہ روایت لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرآن کے علاوہ جو کچھ ہے اس کو مٹا دو۔ اس کا مطلب کیسے پتہ چلا کہ حدیث بھی مٹا
نہیں کرتا. جو کچھ بھی ہے قرآن کے علاوہ تو حدیث قرآن کے علاوہ ہی تو ہے. یعنی کہ اگر صرف اس کو حدیث کے ساتھ خاص نہ بھی کریں لیکن یہ عمومی طور پر بھی تو اس کی شامل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. صحابہ لکھا کرتے تھے عبداللہ بن عمر بن العاص وغیرہ لکھا کرتے. لکھنا خود سے اپنے اختیار سے لکھ لینا یہ ایک الگ چیز ہے. باقاعدہ یہ اس کام کا اجرا کروا دینا اللہ کے رسول کی طرف سے یہ الگ چیز ہے. جو اگر اہم چیزیں ہوتی ہیں جو قانون ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ لکھوایا جاتا ہے, ان کو اجرا کروایا جاتا ہے, لکھنے کی پابندی کروائی جاتی ہے. جو اپنے شوق سے کچھ چیزیں لکھ لیتا ہے تو یہ اس کا اپنا شوق ہوتا ہے, جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ ان کا اپنا شوق تھا جو لکھ رہے تھے. یہ لکھنا اہم نہیں تھا, غیر اہم تھا. یہ ان کی ثوابدید پر ثابت ہوتا ہے کہ ہاں وہ اپنی مرضی سے لکھ لیا کرتے تھے. ان کا فقط اپنی مرضی سے لکھ لینا اس روایات کے خلاف تو نہیں جا سکتا جس کے اندر حکم موجود ہے. روایات کے اندر تو خود کیٹیگری بنائی ہوئی ہے نا کہ جس روایات کے اندر باقاعدہ کہا جائے گا قولی حدیث جو ہوگی وہ فعلی حدیث سے اوپر قرار دی جاتی ہے, تو یہاں پر آگے قولی حدیث اور فعلی حدیث کا تو ان کو ذکر ہی نہیں کیا جا رہا ہوتا. خود کہتے ہیں کہ جو قولی حدیث ہے اس سے سنت مؤکدہ ثابت ہوگی اور جو فعلی حدیث ہے اس سے سنت غیر مؤکدہ ثابت ہوگی. اور سنت مؤکدہ کو چھوڑ دینا, ترک کر دینا, اس کو حرام کی کیٹیگری میں لے کر جاتے ہیں. غیر مؤکدہ کو چھوڑ دینا یہ فقط استحباب کے خلاف سمجھا جاتا ہے. تو کیٹیگری بھی خود بنائی ہوئی ہے, عمل خود بھی نہیں ہے. ہم تو انہی کی چیزوں سے بیان کر رہے ہوتے ہیں جو کیٹیگریز موجود ہیں. بہرحال تو ضمنی بات یہ ابھی آئی تھی کیونکہ ہمارے ہاں سب سے پہلے قرآن کے بعد حدیث کو پیش کیا جاتا ہے, اس کے بعد پھر اجماع و قیاس کی بات آتی ہے. اجماع و قیاس کا تو دور تک کسی روایت میں ذکر ہی نہیں ہے, خواہ مخواہ چیزوں کو توڑ مروڑ کر اس کے اندر شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ سب جو اسلاف کے اقوال پیش کیے جاتے ہیں اور ان کی شخصیات کو نکھار کر پیش کیا جاتا ہے, قرآن نے اس کی مذمت فرمائی ہے. اور آگے کے الفاظ ہیں آیت نمبر 171 میں اللہ اسی کو آگے بڑھا کے کہتا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا. قرآن کفروا تک لے کر جا رہا ہے, ذرا غور کر لیجئے, سیاق و سباق کو ملحوظ خاطر رکھ لیجئے. آیت وہی چل رہی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا کا رب چل رہا ہے. جب ان کو کہا جاتا ہے اللہ کے نازل کردہ کی اتباع کریں, وہ کہتے ہیں ہم تو اس چیز کی اتباع کرتے ہیں کہ جو ہمیں مل گیا ہے, اچانک سے ہمیں حاصل ہو گیا ہے. اسی کا رب قرآن نے آگے بیان فرمایا کہ ایسے لوگوں کی مثال وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا, قرآن نے اس کو کفروا سے تعبیر کیا ہے کیونکہ یہ اسلاف کے اقوال سے اللہ کے نازل کردہ کا انکار کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا, جنہوں نے یہ والا عمل انجام دیا, کا ایسے ہی ہے مثل الذی, اس شخص کی مثال کی طرح ہے الذی ینعق. یہ نون عین اور قاف کا لفظ عربی زبان میں چرواہے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جو اپنی بکریوں کو اپنے ریوڑ کے اوپر چلا رہا ہوتا ہے. اور ریوڑ کے اوپر چلائے گا کیسے؟ کمثل الذی ینعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء. ایسے چرواہے کی مانند ان کی مثال ہے کہ جو ان کو سنا رہا ہوتا ہے, لا يسمع کہ جو سنتے ہی نہیں ہیں, فقط کس چیز کو جانتے ہیں؟ دعاء ونداء. یہاں پر دعا کا لفظ بھی آیا ہے اور ندا کا لفظ بھی آیا ہے. قرآن کے اندر ندا کا لفظ مختلف مقامات پر موجود ہے. عربی زبان کے اندر نون دال اور واو سے بننے والے ورڈز بہت سارے ہیں. دار الندوہ کا لفظ بھی ہم جانتے ہیں. قرآن نے نادیکم المنکر کے الفاظ بھی بیان کیے ہیں. نادی جماعت, قبیلہ, ہم نشین کو کہا جاتا ہے. ندوہ ایسے مقام کو کہتے ہیں کہ جہاں پر لوگ مل کر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. تو ندا کا مطلب ہوتا ہے بلند آواز سے پکارنا, یہ اس کا بنیادی معنی ہے. نون دال اور واو کے مادے کے اندر رطوبت اور نرمی اور
تری کا معنی بھی موجود ہے، یعنی کسی چیز میں رطوبت کا ہونا، مطلب اگر آپ نے کہا ند الارض تو اس کا مطلب ہوگا زمین میں رطوبت آ گئی، زمین تر و تازہ ہو گئی، زمین میں تری آ گئی ہے۔ اس کے لیے عربی زبان میں ند الارض کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ندا کا ایک معنی نرمی بھی ہوتا ہے اور دوسرا معنی اس کا جمع ہو جانا بھی ہوتا ہے، یہ اس کی بنیادی معنی کے اندر آتا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ ندا کا لفظ آیا ہے۔ ندا کسی کو تیز آواز سے پکارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن قرآن میں نداءً خفیہ کے الفاظ بھی آئے ہیں کہ مخفی کرتے ہوئے کسی کو پکارنا، وہ اسلوب کے حساب سے ہے کہ کہیں پہ کوئی قرینہ آ جائے خفیہ کا تو پست آواز کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، ورنہ عام طور پر اس سے مراد تیز آواز ہوتی ہے۔ قرآن کی جائزہ لے لیجئے آپ، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، صلاح کے ساتھ نادیتم کے الفاظ آئیں، تیز آواز کے لیے پکارنا۔ نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، وہاں پر بھی نودیہ کا لفظ آیا ہے۔ اس کے ساتھ جو لفظ آیا ہے دعاءً، دعاءً کا مطلب بھی پکارنا ہوتا ہے، لیکن اس میں پست اور تیز دونوں آوازیں شامل ہوتی ہیں دعا کے اندر۔ پھر اس کی کچھ اور بھی معنی بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے یہ معنی بھی بیان کیے گئے ہیں کہ ندا فقط آواز ہے جس میں لفظ موجود نہ ہو، اگر یہ دعا کے مقابلے میں آتا ہے، اور دعا کچھ ایسے الفاظ ہیں جو بیان کیے جا رہے ہوتے ہوں جس میں معنی موجود نہ ہو، جب یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے ہیں۔ ندا بغیر الفاظ کے پکارنا اور دعا الفاظ کے ساتھ پکارنا۔ تو چرواہا اپنی بھیڑوں کو، اپنے ریوڑ کو مختلف آوازوں سے پکار رہا ہوتا ہے، کبھی نرمی سے پکار رہا ہے، کبھی تیز آواز سے پکار رہا ہے، کبھی پست آواز سے ان کو پکار رہا ہے، لیکن فقط اس میں الفاظ بھی اگر شامل ہوں تو وہ بے معنی ہوتے ہیں۔ ان الفاظوں کو وہ ریوڑ بہت اچھی طرح سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ ریوڑ چلانے والے کو، جانور چلانے والوں کو آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے کچھ اسلوب ہوتے ہیں جن کو وہ جانور سمجھ رہا ہوتا ہے۔ جو اس چیز کے ایکسپرٹ ہیں وہ جانوروں کو سدھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، وہ یہی کرتے ہیں۔ کبھی یہ جو جانوروں کے مقابلے ہوتے ہیں جس میں شیر کو چڑھایا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں، کبھی سرکس کے جانوروں کو دیکھ لیجئے، شیر ایک لاٹھی کی بنیاد پر کس طرح سے چل رہا ہوتا ہے، اس کو وہ چیز سکھا دی گئی، وہ اتنا ہی جانتا ہے جتنا اس کو سکھایا گیا ہے، اس سے زیادہ اس کو نہیں پتہ ہوتا۔ ہاتھی کو سکھا دیتے ہیں تو ہاتھی وہ چھوٹی سی چیز کے اوپر چڑھ کے دکھا دیتا ہے سرکس کے اندر۔ بندر کو سکھاتے ہیں، بندر وہ آواز جانتا ہے کہ مجھے اگر یہ کہے گا تو مجھے اس طریقے سے یہ عمل کر کے دکھانا ہے، اس سے زیادہ اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو قرآن ایسے لوگوں کو کہ جو بغیر کسی تفکر کے، بغیر کسی تدبر کے اسلاف کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، انہیں بھی کچھ چیزیں سمجھا دی گئی ہیں، کچھ نام بتا دیے گئے ہیں۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، فقط وہ آوازیں ہیں، فقط کچھ مبہم چیزیں ہیں جن کو اصطلاحات کا نام دے دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کہیں پر بھی صلاۃ کا لفظ آیا، آپ نے کہہ دیا نماز۔ اب اس سے نماز سن کر اس کے ذہن میں ایک عمل آ رہا ہے، اس کا ترجمہ نہیں آ رہا۔ حج کا لفظ استعمال کر لیا، ایسا کر دیا کہ بس حج کا لفظ آئے گا تو ذہن میں ایک چیز آئے گی، اس کی میننگ نہیں کی جا رہی ہوتی ہے۔ کسی سے پوچھیں کہ یہ عمل کرنا ہے تو یہ عمل جائز ہے یا نہیں، یا کسی کو ترغیب دے رہے ہوتے ہیں کہ فلاں ٹائم پر یہ کام کر لیجئے آپ کو ثواب ملے گا۔ میں نے ایک صاحب سے پوچھا ثواب کیا چیز ہے، تو کہہ رہے ہیں اجر ہے۔ تو میں نے کہا اجر تو قرآن میں باقاعدہ طور پر موجود ہے، تو پھر اجر اور ثواب کے درمیان میں کیا فرق ہے؟ تو ان کو کچھ بنی نہیں، انہوں نے کہا کہ اجر کا مطلب کسی چیز کا بدلہ جو فکسڈ ہو، اور ثواب کا مطلب کوئی ایسا بدلہ جو اجر عظیم ہو، جبکہ اجر عظیم خود قرآن کے اندر موجود ہے۔ ان کو یہ پتہ ہے کہ ثواب ملے گا، ثواب ہوتا کیا ہے یہ ان کو نہیں بتایا گیا۔ اس کو قرآن کہتا ہے لا يسمعوا الا دعاء ونداء، جتنا بتا دیا گیا اتنا جانتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے ہیں، بس چلے جا رہے ہیں اصطلاحات کے
دعوے دار بنے ہوئے ہیں کہ فلاں اصطلاح ہے، یہ اصطلاح اس لیے استعمال کی جاتی ہے، ہمارے بڑوں نے اس کو اس لیے استعمال کیا ہے۔ کتنی اصطلاحات ہیں جن کا قرآن کے اندر کوئی ذکر نہیں۔ خلا کا لفظ آیا ہے، یہ اصطلاح بنائی ہوئی ہے۔ خلا کا لفظ سنتے ہمارے ذہن میں آئے گا کہ یہ عورت طلاق لینے کے لیے منتیں کرے گی، اس کو خلا کا نام دیا جائے گا۔ بما لا يسمع الا دعاء ونداء، ایسے ریوڑ کی طرح قرآن اس کو مثال دیتا ہے کہ جو چرواہے نے سکھا دی ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے مدارس وغیرہ میں؟ یہی سکھایا جا رہا ہے نا۔ کچھ مدارس میں سکھایا جا رہا ہے کہ بخاری کی ہر حدیث صحیح ہے، تو پھر صحیح لکھنے کی ضرورت کیا ہے اس کے ساتھ؟ جب آپ نے یہ ثابت ہی کر دیا کہ صحیح ہے، پھر اس کے ساتھ صحیح کا ٹیگ لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے وہ صحیح لکھ کر ذہنوں میں یہ رائج کرنا شروع کر دیا، یہ نفسیاتی طور پر آپ نے یہ ڈالنا شروع کر دیا کہ صحیح ہے اس کی ساری احادیث، کہ بھئی صحیح بخاری کے اندر ہے تو صحیح ہے۔ اب ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ الفاظ کیا ہیں، اس پہ کلام کیسا ہے، ان کو بس یہ سکھا دیا گیا ہے کہ یہ صحیح ہے تو لا يسمع الا دعاء ونداء۔ ایسی بہت ساری ہمارے معاشرے کے اندر چیزیں موجود ہیں۔ مدارس میں مختلف مقامات پر جو مذہب کے نام سے رائج ہیں، ان میں یہی چیزیں سکھا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ ایسا ہے، اس کے آپ کو معنی یہ سمجھنا ہے اور اس کا مطلب یہ سمجھنا ہے۔ قرآن اور حدیث کے درمیان میں شدید تضاد واقع ہو جاتا ہے، لیکن ان کو اس کے درمیان میں کوئی تمیز نہیں ہوتی ہے کہ قرآن کی آیات سے تصادم ہو رہا ہے، کیونکہ لا يسمع الا دعاء ونداء، جو بتایا گیا ہے اس سے زیادہ سننے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، نہ اس سے زیادہ سمجھنے کا اپنے آپ کو اہل گمان کرتے ہیں۔ تو قرآن نے ایسے لوگوں کو فرمایا صم بکم عمی، یہ ایک مرتبہ پہلے بھی قرآن نے سورہ بقرہ کے ابتدائی حصے میں بیان کیا تھا، اس میں بھی کیسے لوگوں کی مثال بیان کی تھی، اور یہاں پر بھی قرآن نے کفرو کا لفظ استعمال کر کے ان الفاظ کو بیان کیا۔ صم بکم عمی، سمن ہے، سننے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، کان نظر آتے ہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، سنتے نہیں ہیں اس سے۔ بکمن، بولنے کی صلاحیت موجود ہے لیکن بولنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، مختلف قسم کے تقدس اپنے ذہنوں میں بٹھائے ہوئے ہیں، سوال کرنے کی جرت نہیں کر پا رہے ہیں، فلاں تو شیخ ہیں، ان سے سوال کیسے ہو سکتا ہے۔ عمیٌ، آنکھیں تو ہیں، اعین لا یبصرون بہا، بصارتیں مفقود ہو چکی ہیں، فہم لا یعقلون، دماغ تو موجود ہے، دماغ کے اندر عقل کی صلاحیت مفقود ہو چکی ہے، لا یعقلون، چیزوں سے نہ تو رکتے ہیں نہ ہی اپنی عقلوں کو استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں قرآن ایسے لوگوں کو جو تقلید کا صحرا، تقلید کا ہار اپنے گلے میں ڈال کر ایک بھیڑ چال کی طرح چلے جا رہے ہیں، اور اس کے اوپر فخر بھی کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے تو اسلاف ایسے تھے، ہم نے اپنے اسلاف کی بنیاد پر اس عمل کو انجام دیا ہے۔ میں نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ ایک صاحب نے تو یہاں تک مبالغہ کر دیا تھا، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں تقلید کا شدید مخالفت کرنے والا ہوں، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا، میں نے سنا تھا کہ اگر 1000 آیات بھی واضح بین ہوں اپنے بیان کے اندر، بالکل کسی قسم کا ابہام نہ ہو۔ میں نے ایک بندے سے سنا باقاعدہ، اس نے قرآن کی آیت کے بارے میں یہ تک کہہ دیا تھا کہ قرآن کے اندر کچھ آیات ایسی ہیں جو مبہم ہیں، مبہم جس میں ابہام ہوتا ہے۔ ابہام عربی زبان میں کہتے ہیں وہ چیز جو بالکل بھی سمجھ میں نہ آنے والی ہو، جیسے کہ قرآن کی آیت میں آپ بہیمۃ الانعام کا لفظ پڑھتے ہیں، بہیمہ کا ترجمہ کرتے ہیں ایسے جانور کہ جو بھا کرنے والے ہیں، جن کی گفتگو کسی کو سمجھ میں نہیں آتی ہو، اس کو بہم کہتے ہیں۔ تو میں نے باقاعدہ اس شخص کی زبان سے سنا، وہ کہنا قرآن کی آیات میں کچھ آیت ایسی ہیں جو مبہم ہیں، متشابہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آئے گی، حدیث سے واضح ہوگی۔ قرآن تو پوری کتاب کو کتاباً متشابہن کہتا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پوری کتاب متشابہ ہے، پوری کتاب سمجھ میں نہ آنے والی ہے، تو پیش کیوں کیا گیا ہے ہمارے سامنے اگر ہماری سمجھ میں نہیں آنے والی تھی تو؟
پھر یسرنا القرآن کا وعدہ کہاں چلا جاتا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا؟ کس چیز کے لیے آسان کیا ہے؟ اگر وہ ابہام اس کے اندر موجود ہے تو میرے لیے تو آسان نہیں ہوا۔ وہ کون سے لوگوں کے لیے آسان ہوا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جو اس کو آسان سمجھ کے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے یا اس پہ عمل کرنا شروع کریں گے؟ قرآن تو یا ایھا الناس کہتا ہے، تو یا ایھا الناس میں تو تمام انسان آتے ہیں۔ جب قرآن کہتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کے الفاظ آئے نا، وہی آیت آپ پیش کرتے ہیں کہ قرآن کی تشریح اللہ کے رسول کر کے گئے ہیں، اس میں آیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے۔ وہ لوگ تو قیامت تک، آخر تک آنے والے تمام لوگ اس سے مراد ہیں۔ اس میں کون سے ایسے لوگ مراد ہیں جو خصوصی اہمیت کے حامل ہوں، خصوصی صلاحیتوں کے حامل ہوں؟ قرآن لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کہتا ہے، اور انہی کے بارے میں آتا ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یعنی ہر شخص تفکر کرنے کا اہل ہے قرآن کی آیات کے اوپر۔ خود سے پڑھو گے تو گمراہ ہوگے، اور 18 جو علوم چاہیے اس کے لیے۔ اس کی وجہ ہے نا، اس کی وجہ میں نے بیان کی تھی نا، کہ جب آپ نے 1200 سال تک ایک جمود طاری کر رکھا تھا، آپ نے ترجمہ ہی نہیں کیا 1200 سال تک، تو پھر تو آپ کو یہی کرنا پڑے گا کہ بھائی مجھ سے سیکھو، اس لیے کہ اس کو تو عربی آتی نہیں ہے، اس کو کیا پتا قرآن کی آیت میں کیا لکھا ہے۔ اس لیے ان کو یہ سمجھایا گیا تھا کہ ہم سے معلوم کرو، تاکہ اگر خود سے پڑھنے کی کوشش کرو گے تو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا۔ ترجمہ تو ہمیں آتا ہے، ہم بتائیں گے ترجمہ کیا ہے۔ 1200 سال تک ان کو یہ معلوم نہیں تھا قرآن میں کیا لکھا ہے۔ جب ایک بیچارے شخص نے ترجمہ کر دیا، اس کے بعد ان کو معلوم ہوا کہ ترجمہ کیا ہے، اس آیت کا مطلب کیا ہے، ورنہ جو لوگوں نے سنا دیا وہ انہوں نے سمجھ لیا، وہ یاد کہاں رہتا ہے ہمیں۔ تو سمن بکمن عمیٌ فہم لا یعقلون، قرآن ایسے لوگوں کو قرار دیتا ہے کہ جو اپنے معاملے کے اندر یہ کہتے ہیں، جو میں بات کہہ رہا تھا کہ میں نے ان صاحب کو باقاعدہ یہ کہتے ہوئے سنا کہ 1000 بین آیات بھی موجود ہوں، اپنے مفہوم میں بالکل واضح ہوں، اور لیکن اگر اسلاف کے قول ان آیات کے خلاف ہوں تو اسلاف کے قول کو ترجیح دی جائے گی، قرآن کی اس معنی و مفہوم کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو بتائیں پھر تقلید کیا چیز ہے، بھیڑ چال کیا چیز ہے؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کس لوگوں کے بارے میں، کن لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ پھر ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیں یہ آیت ہمارے آس پاس موجود کئی لوگوں پر حق ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یعقلون، اور آپ کو سمن بکمن عمیٌ والی کیفیت بھی نظر آ جائے گی۔ تو یہاں تک اس کو رکھتے ہیں، آیت نمبر 171 تک، انشاءاللہ پھر اگلی آیت کو اگلے سیشن کے اندر لے کے چلتے ہیں۔